بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اس سے پہلے شاید اس ٹاپک کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ میرے 30 سال پریکٹس کے اندر پہلے لوگوں نے، میرے مریضوں نے کبھی بھی مجھے اتنا اصرار نہیں کیا تھا جیسے آج کر رہے ہیں کہ اولاد نرینہ جو ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں کوئی آسان سا اور انتہائی مجرب نسخہ بتا دیں۔ یہ سٹیٹسٹکس ہے کہ آج کے دور کے اندر تمام گھروں میں تقریباً لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور لڑکوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے جس گھر میں بھی دیکھیں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں اور لڑکے بہت کم ہیں۔ اس لیے ایسی خواتین جن کے ہاں لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ میرے سے اکثر سوال کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ایسا کوئی مجرب نسخہ ہے جس سے ہم اولاد نرینہ جو ہے یعنی بیٹا حاصل کر سکیں۔ اور اب تو لوگ اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں لڑکیوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے، جو نو بیاہتا جوڑا ہے وہ بھی مجھ سے آ کے یہ سوال کرتا ہے کہ محترم حکیم صاحب کیا آپ کے پاس ایسی کوئی دوا ہے جس سے ہماری پہلی اولاد ہے وہ اولاد نرینہ ہو یعنی بیٹا ہو؟ تو میں ان کو جواب ہمیشہ مثبت میں دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے میرے خیال میں شاید ان کو علم نہیں ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے اور طب نے اس کو 18 کے زمرے میں لکھا ہے۔ اس کی جہاں پر بہت ساری دوسری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ اگر اس کو وقتی طور پہ تبدیل کر دیا جائے حمل کے دوران تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یعنی اولاد نرینہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اطباء کرام نے صدیوں پہلے اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو حمل کے 2 مہینے تک کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے رحم کے اندر پرورش پانے والا جو ایمبریو ہے وہ آگے چل کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ جب یہ 3واں مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اور دور حاضر میں سائنس بھی اس چیز کو ماننے سے جو ہے بہت تفصیل سے اس کو بیان کرتی ہے کہ جو ہے پریگننسی کے بنیادی جو پہلے 8 ہفتے ہوتے ہیں اس میں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ایمبریو ہے آگے چل کے جو ہے یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اس لیے اگر ہم طب کے بات کو مانیں اور طب کے اصولوں کو سمجھیں تو طب نے کہا ہے کہ مرد کا مزاج جو ہے وہ خشک ہوتا ہے اور عورت کا مزاج جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ طب کے جتنے بھی علاج ہوتے ہیں وہ مزاج کے مطابق ہوتے ہیں اور طب کے اندر 3 ہی مزاج بتائے جاتے ہیں، اس کو بلغمی مزاج، سوداوی مزاج اور صفراوی مزاج، یعنی تری والا مزاج، خشکی والا مزاج اور گرمی والا مزاج۔ عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرمی والا ہوتا ہے اور مردوں کا مزاج ہے وہ خشکی والا ہوتا ہے۔ جب تک مرد کا مزاج خشکی والا رہے گا وہ مکمل ایک مرد رہے گا، اور جب تک عورت کا مزاج ہے وہ گرمی والا رہے گا وہ اس میں عورت کے تمام خصوصیات اور خصائل پائے جائیں گے۔ اس لیے طب نے یہ کہا ہے کہ جس وقت عورت کے حمل کو جو ہے وہ 1.5 ماہ گزر جائے اس وقت اگر ہم ایسی ادویات استعمال کروائیں جو عورت کے مزاج کے اندر خشکی پیدا کر دیں، یعنی مردوں والا مزاج اگر ہمیں وقتی طور پہ پیدا کر دیا جائے تو وہ فیٹس یا وہ ایمبریو جو رحم کے اندر پرورش پا رہا ہے وہ 3 مہینے میں جب اس کے اندر اعضاء بننے شروع ہوں گے تو وہ مرد والے ہی اعضاء ہوں گے، یعنی لڑکے والے ہوں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ 1.5 مہینہ گزر چکا ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ عورت کے جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں مینسٹرل سائیکل کو اگر ہم دیکھیں تو مینسٹرل سائیکل میں پہلے جو 7 دن ہوتے ہیں وہ تو ماہواری کے دن ہوتے ہیں، اور اس سے اگلے جو 7 دن ہوتے ہیں وہ فولیکولر فیز ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر انڈا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی 14واں دن جو ایسا دن ہوتا ہے جس وقت اوولوشن ہونی ہوتی ہے، انڈا جو ہے وہ اووری سے باہر آتا ہے، اور اگر اس دوران جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ انٹرکورس کریں اور جو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ 14ویں روز ٹھہرے گا۔ کچھ خواتین میں یہ انڈا 2 دن پہلے بھی آتا ہے اور 2 دن بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو ایکوریٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑا سمپل ہے کہ یعنی جو ماہواری
کا 14واں دن ہوگا، بالفرض اگر کسی بھی خاتون کو مینسج ہے وہ 1 کو یا 1 تاریخ کو آئے ہیں تو 14 تاریخ سے آپ آنورڈ کاؤنٹ کر لیں کہ 1.5 مہینہ کب ہوتا ہے۔ وہ جب 1.5 مہینہ گزرے گا تو اس کے بعد جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا آپ یہ استعمال کیجئے گا۔ یہ انتہائی سادہ نسخہ ہے، 2 بیجوں پر مشتمل ہے، یعنی 2 اجزاء ہیں، اور یہ سارے کے سارے دونوں اجزاء آسانی کے ساتھ اور انتہائی سستے جو ہیں وہ مارکیٹ میں مل سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تخم بھنگ اور دوسرا ہے تخم شولنگی۔ یہ دونوں ہی پنساریوں سے مل جاتے ہیں۔ یہ کیجئے گا کہ 50 گرام اگر تخم بھنگ لے لیں اور 50 گرام ہی تخم شولنگی لے لیں، اس کے اندر جو کچھ کنکر سے یا کچھ اس میں جو پتے ہیں یا تنکے وغیرہ ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر لیں تو تقریباً یہ 30 گرام دونوں چیزیں بچ جائیں گی۔ اس میں تخم بھنگ کو علیحدہ آپ نے صفوف کر لینا ہے اور تخم شولنگی کو علیحدہ صفوف کر لینا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ نے تخم بھنگ جو ہے وہ 1 گرام پانی کے ساتھ خالی پیٹ لے لیں، اور شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تخم شولنگی 1 گرام آپ پانی کے ساتھ لے لیں۔ یہ پورے 30 دن آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ عام طور پر تو 1 ہفتے کے اندر ہی یہ مقصد حل ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 1 ماہ اسے ریگولر طریقے سے لیں اور غذائیں بھی خشک وغیرہ رکھیں تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کے ہاں اولاد نرینہ ہوگی۔ یہ میرا بارہا کا تجربہ شدہ نسخہ ہے، اور طب نے اسے صدیوں سے اس کے اوپر اپنے ریسرچ کرنے کے بعد اب یہ بتایا ہے کہ عورت کو اگر ماہواری کے 1.5 ماہ کے بعد ایسی ادویات جن کے مزاج خشک اور سرد ہو وہ استعمال کروائی جائیں اور ساتھ غذائیں بھی خشک اور سرد مزاج کی دی جائیں تو انشاءاللہ 95% یعنی 95% جو ہے امکان ہے وہ اولاد نرینہ ہونے کا ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر اولاد نرینہ ہوتی ہے۔ اس میں غذا کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ دوا کے ساتھ اگر آپ غذا کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مقصد پوری طرح حاصل ہو سکے۔ اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی خواتین کو 1.5 مہینہ جو ہے یا کم از کم جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ روزے ضرور رکھنے چاہیے، یعنی 1.5 مہینے کے بعد 10 روزے ضرور رکھیں۔ اس سے بھی جسم کے اندر رطوبات کم ہو جائیں گی، خشکی بڑھ جائے گی، اور عورت کا مزاج جو ہے وہ گرمی سے خشکی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے کھانے میں جو ہے وہ جتنے ترش پھل ہیں وہ آپ استعمال کریں، جس کے اندر انار ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، کنو ہے، سٹرابری ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی خشک جو ترش پھل ہیں وہ استعمال کریں۔ کھانے کے اندر جو ہے وہ دہی کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ املی اور آلو بخارا ہے اس کا شربت بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سبزیوں کے اندر جو ہے آپ کالے چنے کے استعمال بکثرت سے کریں۔ دہی بھلے کا استعمال کر سکتے ہیں، کالے چنے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے کا گوشت ہے وہ آپ استعمال کریں۔ مچھلی جو ہے وہ فرائی کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دال مسور استعمال کر سکتے ہیں۔ کریلے اور بینگن استعمال کریں، یعنی ساری وہ سبزیاں جن کے مزاج خشک ہے وہ اگر آپ 30 دن تک یہ سبزیاں استعمال کریں، اس کے ساتھ یہ املی آلو بخارے کا شربت ریگولر طریقے سے استعمال کریں، یا ویسے املی کے 2 دانے صبح اور آلو بخارے کے 2 دانے شام کو آپ چوس لیا کریں، تو یہ پورا طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی دوا اور غذا پورا 1 مہینے تک جو ہے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو عورت کا مزاج جو ہے وہ خشکی سردی کی طرف چلا جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا یعنی جیسے تیسرا ماہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ہی تعین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعین فرما دیتے ہیں کہ عورت کے رحم میں جو فیٹس ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، یعنی وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تو اس سے اگر 15 دن پہلے ہم نے یہ دوا اور غذا شروع کر لی تو انشاءاللہ 95% یہ چانس ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 95% خواتین کے اندر جن کے اندر پہلے بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اولاد نرینہ جو ہے وہ عطا کی۔ آپ ہمارا بتایا ہوا یہ سادہ سا اور انتہائی سستا نسخہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ وہ خواتین جن کے ہاں پہلے بیٹیاں ہیں وہ اگر وہ ہمارے نسخے استعمال کریں گی، یا وہ نوبیاحتہ جوڑا جو چاہتا ہے کہ پہلی اولاد نرینہ ہو وہ بھی ہمارے نسخوں کے استعمال کریں، پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ کے عطا کردہ جڑی بوٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں تاثیر رکھی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو علاج کرنا
سنت ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کوئی شرک کر رہے ہیں، ہم خدا سے خدا نخواستہ کو مقابلہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔